السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک سعودی عربیہ کے لائسنس کے حوالے سے ہے، جو کہ گزشتہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ یہ کافی افسوسناک خبر ہے کہ سعودی عربیہ کے لائسنس کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ سختی سے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ یہ غالباً تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ پہلے یہ قانون جو ہے وہ لاگو ہوا تھا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تھا۔ اب جتنے بھی ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر ہیں سعودی عرب میں، خواہ انہوں نے لیگل طریقے سے ڈرائیونگ لائسنس بنوایا ہوا ہے یا انہوں نے انڈر دا ٹیبل یعنی ود آؤٹ اپوائنٹمنٹ لیے، ود آؤٹ ٹیسٹ دیے یا ود آؤٹ جو ہے نا وہ روڈ میں جائے، ان کے گھر میں ہی ان کو لائسنس مل گیا ہے۔ تو اس حوالے سے کافی سختی ہو گئی ہے سعودی عرب میں۔ اب جو کہ ریاض سے باہر نکلنے والی جتنی بھی چیک پوسٹ ہیں یا کسی بھی شہر سے جو ریاض میں داخل ہونے والی چیک پوسٹ ہے، ان کے اوپر تقریباً کافی حد تک لوگوں کو روک کے ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ اب سعودی عرب میں رہنے والے جتنے بھی لوگوں نے لیگل طریقے سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوایا ہے، تو ان کو تو یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے کس شہر سے بنوایا تھا یا ان کا کیا پروسیس تھا یا ان کی کتنی فیس جو ہے وہ لائسنس بنواتے وقت انہوں نے پے کی تھی۔ اب جن لوگوں کا لائسنس پرانا ہے، تقریباً 2 5 یا 6 7 سال پرانا ہے، ان کو تو اتنی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن جن لوگوں کا نیا لائسنس بنا ہے، چاہے 2 3 سال پہلے بنا تھا یا 1 1.5 سال پہلے، اب ان کو اتنی تو معلومات ہوگی کہ انہوں نے کس سٹی سے جو ہے وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ ایک دوست نے ہم سے رابطہ کیا ہے، تو جس سے ہمیں کچھ معلومات ملی ہے کہ وہ ریاض سے دمام کی طرف جا رہے تھے، تو ان کو چیک پوسٹ کے اوپر روک کے ان سے سوالات کیے گئے ہیں کہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کس سٹی سے بنا تھا یا آپ نے کتنی فیس پے کی ہے یا اس کے متعلق اور بھی جو معلومات ہے وہ والی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میرا ڈرائیونگ لائسنس 2023 میں بنا ہے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کس سٹی سے بنوایا اور میرا کیا پروسیس تھا۔ یعنی اگست میں اگر میں نے اپوائنٹمنٹ لی تھی تو اسی مہینے میں میری جو ہے وہ فرسٹ ٹرائی ہوئی تھی، جو کہ کلیئر ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ تھی وہ مجھے نومبر 2023 کی ملی تھی۔ اب نومبر 2023 میں جیسے کمپیوٹر ٹیسٹ یا آن لائن کلاسز کے سوالات کیے جا رہے ہیں، اب ہر کسی کو تو یہ ڈیٹیل سے یاد نہیں ہوتا، لیکن مجھے یاد ہے۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ جیسے نومبر میں 2023 میں نے آن لائن کلاسز لی تھیں، حالانکہ 2020-21 سے پہلے آن لائن کلاسز کا سسٹم نہیں تھا، یہ ٹوٹل کلاسز جو تھیں یہ پریکٹیکل کی جاتی تھی، لیکن 2021 میں تقریباً یہ قانون چینج ہو گیا اور اس کے بعد جتنی بھی کلاسز تھیں وہ نئے ڈرائیونگ لائسنس کی وہ آن لائن کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ اب جن لوگوں سے یہ سوالات کیے جا رہے ہیں، کچھ تو ٹھیک جواب دے کے بچ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، یعنی جن لوگوں نے انڈر دا ٹیبل پیمنٹ کر کے گھر بیٹھے ہی انہوں کو لائسنس مل گیا ہے، حالانکہ وہ لائسنس اصلی ہے۔ لائسنس جب بھی آپ کا ایشو ہوتا ہے وہ آپ کے ابشر کے اوپر شو ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ لیگل طریقے سے بنوائیں چاہے وہ ان لیگل طریقے سے بنوائیں۔ اب اس کے حوالے سے سختی انہوں نے اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے ہی ود آؤٹ اپوائنٹمنٹ کے جو باہر سے لائسنس بنوائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ زیادہ لاگو کیا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، یعنی جن کو معلوم ہی نہیں کہ میرا لائسنس کس سٹی سے بنا ہے، تو ان کے لیے تو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب سے قانون لاگو ہوا ہے، اس کے خلاف جتنے بھی لوگ انہوں نے اریسٹ کیے ہیں، یا تو ان کو بڑی جرمانے اور سزا عائد کی گئی ہے یا ان کو سیدھا ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سعودی عرب میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لائسنس کی خلاف ورزی کے اوپر لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ کیس ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن میں لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اور کچھ کیس ایسے بھی سامنے آ رہے ہیں جن میں کہ جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا لائسنس لیگل ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کس سٹی سے بنوایا ہے، تو پھر تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان نئے لوگوں کو یہ تاکید ہے کہ آپ نے اگر اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنا ہے، چاہے آپ نئے آئے ہیں سعودی عرب میں چاہے آپ پرانے ہیں، تو برائے مہربانی آپ بالکل لیگل طریقے سے جو ہے وہ اپلائی کیجئے، ابشر سے اپنی اپوائنٹمنٹ لیجئے، اور جو ان کا قانونی طریقہ ہے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیے۔